مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان عاطف سعید صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نور ہدایت. ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام میں بہت حساس اور بہت دل نشیں موضوع ہے. ناظرین، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ ناظرین، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ ختم نبوت کسے کہتے ہیں اور اس سے کیا مراد ہے؟ آج جاننے کی کوشش کریں گے. ناظرین، اللہ نے کائنات میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، لیکن کسی ایک بھی نبی کا یہ اعزاز نہیں ہے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا ہے. آج میرے ساتھ ہر بار کی طرح اس بار بھی حضرت علامہ محمد لقمان اشرف چشتی صاحب موجود ہیں. آج انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے؟ الحمدللہ. حضرت، آج جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہم نے اس کی خاص توجہ سمجھتے ہوئے، اس کو ضروری سمجھتے ہوئے کہ آج کے دور میں ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کرنا، ہم ناظرین تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے. اپنے ناظرین تک اپنا پیغام پہنچائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادارہ نور ہدایت پاکستان نے آج یہ جو موضوع رکھا ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے، یہ بڑا حساس موضوع بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے. اور اس دور میں، جس دور میں ڈاکوئے ختم نبوت بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ نے جو سوال کیا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا، صابری صاحب، عقیدہ ختم نبوت سے مراد سمپل سی بات ہے. اس بات کی تصدیق کرنا ہے کہ تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کے بعد اب نبی آ ہی نہیں سکتا. بے شک، بالکل. جنہوں نے کچھ بھی ایسے الفاظ کہے ہیں جن سے کوئی لچک محسوس ہوتی ہے، ایسے الفاظ کہنے والے ان کو اپنے ایمانوں کا علاج کروانا چاہیے کہ بھائی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا اعلان جب قرآن نے کر دیا ہے، رسول اللہ کے فرمان نے کر دیا ہے، اب پیچھے کوئی بات بچتی ہی نہیں ہے. بالکل بالکل. کہ کسی بات کے اوپر کوئی جو ہے وہ رائے قائم کرتے ہوئے ہم کہیں کہ نہیں اس طرح ہو سکتا ہے، اس طرح ہو سکتا ہے. یہ بات بس اس بات کے اوپر ختم ہے. کس بات کے اوپر؟ کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. بس حضور علیہ السلام ختم نبوت کا تاج پہن کر دنیا میں تشریف لے آئے ہیں. اب حضور علیہ السلام کے بعد کسی نبی کا آنا بالکل ممکن ہی نہیں. بالکل. یہ ہے بڑے اختصار کے ساتھ جو میں نے عقیدہ ختم نبوت آپ کے جس طرح بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. کیا بالکل انسان یہ گمان ہی نہ رکھے کہ ختم نبوت کے علاوہ پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نبی آئے گا دنیا میں؟ یہ گمان سوچنا بھی، گمان رکھنا بھی گویا حرام ہے. ہمارے تو علماء نے لکھا ہے کہ جو ختم نبوت کے حوالہ سے ذرا برابر بھی اپنے دل میں شکوک و شبہات رکھتا ہے، ذرا برابر بھی، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ اتنا حساس مسئلہ ہے. بالکل. حضرت، جس طرح آپ نے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ ختم نبوت پر یہ بیان فرمایا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ قرآن پاک میں سے کوئی آیت کریمہ جو دلیل کے طور پر آپ بیان فرمائیں. جی بالکل صابری صاحب، قرآن پاک تو بھرا پڑا ہے حضور کی ختم نبوت پر دلائل کے سلسلہ میں. میں سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں سے میں آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، والذین یؤمنون بما انزل الیک، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں
جو ایمان والے لوگ ہیں، مفہوم آیا کریمہ کا، وہ ایمان لائے ہیں کس کے اوپر؟ بما انزل الیک، اے محبوب علیہ السلام جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، واہ، یعنی قرآن کریم۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے محبوب علیہ السلام ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، جو آپ سے قبل نازل کیا گیا تھا، واہ واہ، اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر یہاں تھوڑا سا سمجھنا ہے، اگر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہوتا تو اللہ کریم قطعاً یہ ارشاد نہ فرماتے کہ اے محبوب علیہ السلام آپ کی طرف جو نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلوں پر جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ ساتھ اس بات کا اضافہ ہوتا کہ اے محبوب علیہ السلام جو آپ کے بعد آئیں گے، جو آپ کے بعد آئیں گے ان کے اوپر بھی ایمان رکھنا جو ہے وہ اس کا سلسلہ کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ تو یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، واہ واہ، سبحان اللہ، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کی بات ہی کوئی نہیں۔ بے شک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کی کوئی بات ہوتی تو اللہ کریم ضرور فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام آپ کے بعد جو آئیں گے ان کے اوپر جو نازل کیا جائے گا اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور کی بات کی ہے، حضور سے قبل جو انبیاء آئے تھے ان کی بات کی ہے، بات والی کوئی بات نہیں، بات والی بات ہی کوئی نہیں۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے ختم نبوت، بے شک، بالکل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ قرآن پاک کی ایک اور آیہ کریمہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورۃ التوبہ کی آیت ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، مفہوم آیا کریمہ کا، فرمایا محبوب علیہ السلام وہ اللہ جس نے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کا نور دے کر اور دین حق دے کر، اور یہ وہ دین حق ہے جس کو تمام ادیان کے اوپر اللہ کریم نے غالب فرمایا ہے، واہ، اور یہ دین وہ کون سا دین ہے؟ وہ دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ وہی دین ہے جس کو اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ تو یہ دین اسلام کو اللہ نے تمام ادیان کے اوپر یہ ایک کہہ لیں کہ یہ جو غلبہ عطا کیا ہے، یہ غلبہ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ اس دین کے بعد اب کوئی دین نہیں، بے شک، ٹھیک ہے، کہ جو دین غلبہ کرنے کے لیے جو ہے وہ دین آ گیا ہے، وہ دین جو دین اسلام ہے، دین اسلام جس کو تمام ادیان کے اوپر غلبہ عطا کر دیا گیا ہے، اب تمام ادیان پر غلبہ تو دین اسلام کو دے دیا گیا ہے، اب گنجائش ہی باقی کوئی نہیں کہ اس کے بعد کوئی دین آئے۔ اگر کوئی دین باقی ہوتا تو اللہ کریم یہ بھی فرماتے کہ جو بعد میں دین آئیں گے اس میں بھی غلبہ دیا گیا ہے، تو اس طرح کی کوئی بات قرآن کریم کے اندر سے ہمیں نہیں ملتی۔ تو یہ آیت کریمہ بھی اس بات کی جو ہے وہ دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہے، اور یہ دین آخری دین ہے، اس کے بعد کوئی دین نہیں ہے، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور آیہ کریمہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے نا، یہ فتح مکہ والے دن نازل ہوئی ہے، جب مکہ فتح ہوا، اور یہ آیہ کریمہ بڑی خوبصورت آیت ہے، اور یہودیوں نے جب یہ آیہ کریمہ سنی تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے پاس آتی، ہمارے نبی کے اوپر اس کا نزول ہوتا، تو جس دن یہ آیت نازل ہوتی ہم عید مناتے۔ سبحان اللہ، یہ اتنی متبرک آیت کریمہ ہے اور اتنی پیاری آیت کریمہ ہے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، الیوم اکملت لکم، آج کے دن مکمل کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر، دینکم، دین تمہارا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا گیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے اپنی نعمت کو مکمل فرما دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اللہ کریم نے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی بڑی ساری وضاحت میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں، لیکن بڑے اختصار کے ساتھ یاد رکھیں، دین اسلام یہ وہ دین ہے جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اس کی انتہا
जनाब रसूल करीम अलैहिस्सलाम से। ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम लेकर आए और जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दीन को मुकम्मल फरमाया। आपकी उम्मत के लिए इस दीन को मुकम्मल फरमाया गया। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, फिर उसी इस्लाम को जो आदम अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, उसी इस्लाम को अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए पसंद फरमा लिया। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो ये आया करीमा भी इस बात की तरफ दलालत करती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया आज के दिन तुम्हारे ऊपर दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया गया है। अब जब इस्लाम देखें, हमारे ज़हनों के अंदर ये बात है कि दीन इस्लाम रसूल करीम अलैहिस्सलाम लेकर आए, नहीं, दीन इस्लाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम लेकर आए और इसको मुकम्मल फरमाया है ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब अल्लाह ने फरमा दिया है कि इस दीन को मैंने मुकम्मल कर दिया है, ये दीन हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर मुकम्मल नहीं हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर मुकम्मल नहीं हुआ, हजरत लूत अलैहिस्सलाम पर मुकम्मल नहीं हुआ, हजरत इब्राहिम, इस्माइल, हजरत इसहाक, यकूब अलैहिस्सलाम, तमाम ये जितने अंबिया हैं, किसी नबी पर इस दीन को मुकम्मल नहीं किया गया। इस दीन को मुकम्मल किया गया है तो जनाब रसूल करीम अलैहिस्सलाम के ऊपर मुकम्मल। तो ये जो आया करीमा ये भी इस बात की तरफ दलालत करती है कि अल्लाह करीम ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी बनाया। अब महबूब अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी की गुंजाइश है ही नहीं क़यामत तक इंशाअल्लाह, और क़यामत के बाद भी मेरे नबी अलैहिस्सलाम के इंशाअल्लाह डंके बजेंगे इंशाअल्लाह। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की। मिसरे पे गौर करें साहबी साहब, आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने बड़ा खूबसूरत कहा, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वाह 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 वाह, हुजूर जान ना होते तो शायद जहान ही ना होता। तो ये तो वैसे भी नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, खूबसूरत अगर बिल्कुल बिल्कुल अगर अल्लाह ने मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्लीक ना फरमाना होता तो कायनात ही तख्लीक ना फरमाता। तो ये है कि कुरान करीम बुरहान रशीद से मैंने कुछ आयात करीमा आपके सामने अर्ज की हैं जिनमें से हम जो है वो ये क्लियर इस्तेदलाल ले सकते हैं, और ये रब्बे ज़ुल जलाल का वाज़ेह इशारा है कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद अब कोई नबी नहीं आ सके। बेशक, बहुत खूबसूरत और बहुत दिल नशीं अंदाज के साथ किबला हजरत लुकमान अशरफ चिश्ती साहब ने गुफ्तगू फरमाई है। नाज़रीन इकराम, ये वो मौजू है जिसकी आज हमारे दौर में आपको, हमें सबको, पूरी उम्मत मुस्लिमा को ज़रूरत है। नाज़रीन इकराम, हमने अकीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत आपने और हमने मिलकर करनी है। हजरत, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कुरान पाक में सरी आयत भी कोई ऐसी है दलील जो ख़त्म नबूवत पर मुबनी हो? यानी आपके कहने का मकसद है जिसमें ख़त्म नबूवत के अल्फाज मौजूद हैं? बिल्कुल जनाब, सूरतुल अहज़ाब है और बड़ी मशहूर तरीन आया करीमा है जी, और जितने नाज़रीन समाअत कर रहे हैं सबको ये आयत करीमा आती है। वो आयत करीमा क्या है? मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। वाह वाह, सुभान अल्लाह। फरमाया, कुरान करीम की इस आया करीमा का मफहूम आपके सामने अर्ज करता हूँ, मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, और मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं, व खातमुन नबिय्यीन, और नबुव्वत को मुकम्मल फरमाने वाले। सुभान अल्लाह, नबुव्वत उन पर खत्म है। ये कुरान पाक की सरी जो है वो आया करीमा जिसमें खत्म नबुव्वत के अल्फाज मौजूद। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत अंदाज और बहुत दिलनशी गुफ्तगू। ईमान ताज़ा हो जाता है जब सरकार की खत्म नबुव्वत पर गुफ्तगू होती है। नाजरीन, बात वही है कि हमारा ईमान, हमारा तन मन धन खत्म नबुव्वत पर निसार हो जाना चाहिए। नाज़रीन इकराम, यहाँ तक नहीं, इंशाअल्लाह हम अगले प्रोग्राम में, हजरत अगले प्रोग्राम में भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे खत्म नबुव्वत इसी उन्वान पर, इसी मौजू पर हम एक और प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। एक नहीं साबरी साहब, इंशाल्लाह हम 3-4 प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। जब तक हमारा बात तो वही है, जब तक सांस है खत्म नबूवत का प्रचार करते हैं इंशाल्लाह। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान आतिफ साबरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगहबान।